میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ پہاڑ سے گرا ہوا آدمی اس کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر سینمے کی بوٹ سے گرا ہوا آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو کشتیاں چلا دی، میری ماں میرا انتظار کرتے مر گئی، میری بہنیں میرا عروج دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ کھل کے نہیں کر سکتے ہیں کیمرے کے سامنے، ہمارے کچھ اپنی ایک اسٹنٹ سے کوئی بات ہوتی ہے تو اسٹنٹ بھی ہو، پبلک بھی نہ سمجھے، تو پھر آپ آئیے گا میرے پیچھے، پھر فائٹ ہوگی پانی کے اندر۔ جب وہ گیا تو وہ واپس نہیں آیا، اس کو بہت سارے لوگ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس کو کئی ہفتے ڈھونڈتے رہے۔ دریا میں چھاڑ دیا تھا پانی کا، میں ڈوبا بھی ہوں، میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مرنا تو سب کو ہے، اور لیکن میں نے موت بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جی، میرا نام گل خان ہے اصلی، اور فلمی نام میرا جاوید گل ہے۔ میں صوبہ بلوچستان ژوب سے کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کراچی میں پرورش پائی اور وہاں کوالیفیکیشن حاصل کی، میٹرک ریگولر حاصل کی، اور پرائیویٹ میں نے BA تک پڑھا، اور پھر اس طرح مجھے فلموں کا شوق ہوا، اور فلموں کے شوق میں اپنا گھر بار چھوڑ کر لاہور آ گیا، اور لاہور میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً 42 سال ہو گئے۔ یہ تقریباً 1977 کی بات ہے کہ میں بابا عبداللہ شاہ غازی بابا کے اس شہر کو خیر بات کر کے اپنی خواہشوں کے لیے داتا کی نگری میں آ گیا۔ اصل میں ہم تو بیسیکل پٹھان ہیں، تو ہمارے بابا نے کہا تھا بیٹا یہ فلم نہیں دیکھنی ہے، تو ہمیں جو گھر سے بات بتائی جاتی تھی تو ہم اس پہ پورا عمل کرتے تھے۔ تو یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلنے لالو کھیت گیا تھا، کراچی کی بات ہے، تو وہاں وہ میچ کینسل ہو گیا تھا، تو میرے دوستوں نے مجھے اصرار کیا کہ یار فلم دیکھنے جانا ہے۔ وہ میں نے کہا نہیں نہیں، بابا نے منع کیا ہے۔ کہتا یار بابا کدھر ہے، یہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آ کے دیکھتے لو۔ وہ انہوں نے ٹکٹ لی، اس زمانے میں 3 آنے کا ٹکٹ تھا۔ یہ میں آپ کو 69 کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں میں نے پہلی فلم آسرا دیکھی۔ وہ فلم دیکھی، وہاں سینمے کے لوگوں کو دیکھا، میں تو حیران ہو گئی کہ دنیا کہاں آ کے دیکھتی ہو کمال۔ تو پھر اس کے بعد میں نا اس دوست سے، وہ بڑا ایکسپرٹ تھا، پوچھتا تھا کہ یار یہ فلم پھر دیکھنی ہے۔ انہوں نے کہا بڑی فلمیں ہوتی ہیں، اب کوئی اور فلم دیکھیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اسی فلم کو دیکھنا۔ میں نے وہ فلم 6 مرتبہ دیکھی۔ پھر اس سے ایک کوئسچن کیا میں نے کہ یہ بنتی کیسے ہیں؟ تو اس نے مجھے ایک بات کی، کہتا ہے یہ تو بڑے تعلیم یافتہ لوگ بناتے ہیں، یہ فلم انڈسٹری ہوتی ہے، وہاں جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ میں نے عہد کیا کہ میں نے فلم انڈسٹری میں اب جانا ہے اور میں نے پڑھنا ہے۔ میٹرک تک ریگولر میں نے پڑھا، اس کے بعد میری تعلیم پہ اثر پڑا، کیونکہ میں ایک پڑھائی کی طرف توجہ نہیں جانے پڑی کہ فلموں کا شوق ہو گیا، اور اس شوق کی وجہ سے نا تو پھر میں نے پرائیویٹ پڑھا اور BA تک، اور BA میں اب میرا فائنل کا پرچہ ہے اکنامکس کا، تو میں شوٹنگ پہ چلا گیا۔ میں یعنی کیا جنون تھا ہمیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ اسٹنٹ مین جو ہے نا، یہ مجھے بڑا شوق تھا، تو میں ایکشن زیادہ لائک کرتا تھا، تو وہ میرا ریئیکشن اس زمانے میں بڑا اچھا تھا، اور کیونکہ یہاں ہم تو اپنی مدد آپ کرتے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انسٹیٹیوٹ نہیں۔ اب اگر زمانہ 2020 میں آیا ہے تو 1977 تو بہت پور تھا، یہاں تو بڑی چیزیں نہیں ہیں ہماری، ہیں وسائل نہیں ہیں، مسائل ہی ہیں، تو کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا۔ اپنی مدد آپ سیکھ رہے ہیں، استاد بھی منہ نہیں لگاتے تھے، بڑے مشکل سے استاد کو قابو کرتے تھے، تو جنہوں نے شاگرد رکھ لیا ہوتا تھا تو پھر وہ محنت کراتے، وہ خدمت بھی کراتے تھے۔ میں نے 2.5 سال کہ تقریباً اپنے فائٹ کا جو اکھاڑا ہے اس کی میں ڈیلی آتا تھا، کدائی ہوتی ہے نا، جیسے پلوان لڑتے ہیں نا، ہمارے اکھاڑے میں فائٹ ہوتے ہیں، ایکشن ہوتے ہیں، مارنا مرنا گرنا اٹھنا، وہ سارا سکھاتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے پہلے نا وہ جگہ جو ہے وہ مٹی کو کھودنا پڑتا تھا، وہ میری ڈیوٹی لگ گئی تھی، میں بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ پھر میں اپنے استاد کے لیے پانی لانا، چائے لے آنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح میری زندگی، یعنی
بڑے مشکل سے میں نے یہ کام حاصل کیا. پھر وہ مجھے نا سکھاتے تھے کہ اس طرح پنچ مارنا ہے, اس طرح لڑنا ہے, اور اس طرح کرنا ہے, یوں آنا ہے, اس طرح سٹانس بنانے ہیں, اور یہ کرنا. تو وہ پھر میں نا پھر شاگرد جو تھے نا ہم سے سینئر, ان کو سامنے وہ کھڑا کراتے تھے. پھر جب ہم انہیں دیکھتے تھے نا ہم میں اور جذبہ پیدا ہوتا. پھر آہستہ آہستہ بروسلی کی فلم آئی, اس نے تو گما دیا مجھے. وہ یہ اتنا زبردست, میں نے کہا بروسلی جیسا کرنا ہے. اب میں نے سب کو دیکھ لیا تھا وہاں, میں کراچی میں شوٹنگیں بھی دیکھتا تھا. خواہش تو ہیرو کی تھی. وہ جیسے آدمی کہتا ہے نا میں بہت بڑا کاروبار شروع کر لوں, لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں, ذرائع نہیں ہوتے ہیں, تو وہ پھر چھوٹے سے کام سے سٹارٹ لیتا ہے. یہ اسٹنٹ مین یا کوئی اور ایسے, یہ ایک ذریعہ تھا انٹروڈکشن کا. جب میں نے دیکھا یہاں تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, فلم کا جو نظام ہے وہ تو چند لوگ تھے جو ایسے جیسے شباب کیرانی صاحب تھے, یا آپ اور یہاں ہمارے پشتو کے ممتاز علی خان صاحب, وہ جو نئے چہروں کو لے کر آتے تھے, یا وہ پرانے ہمارے تھے کمال پاشا صاحب, وہ مجمع میں دیکھ کر یوں بلاتے تھے ادھر آؤ. جیسے لڑکے لوگ کھڑے ہوتے تھے نا, جب پہلی شوٹنگیں ہوتی تھی نا تو لوگ دیکھنے آتے تھے, سما بندہ ہوتا تھا میلے کا. اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں سینما ہے, موبائل ہے, تو اب تو اتنی ورت نہیں رہی ہے, ہر بندہ ایکٹر ہے. تو میں تو شکر الحمدللہ پڑھا ہوا بھی تھا, تو میں نے ٹرائی کی, سین کیے ہیں, یہ کیے ہیں, لیکن ایکشن پہ زیادہ میرا وہ رہتا تھا. کیسر مستانہ صاحب کی میں نے بات کی تو وہ مجھے انہوں نے 1977 میں چند وریام, آپ یقین کریں اس میں کام کروایا. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جہانگیر بھٹی صاحب وفات پا چکے ہیں اللہ بخشیں, تو ان سے کہا کہ یہ وہ سین کرے گا. تو انہوں نے کہا یار وہ کون ہے, کہنا ہے پٹھان. تو ان کو یہ نہیں کہ پٹھان سے نفرت تھی, انہوں نے کہا یہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا یار, تو انہوں نے پھر مجھے کہا جیسے ہوتا نا کہ ایکسکیوز آپ یہ ایکشن کر لو. میں کیا میرے نصیب چی ایکشن ہے, تو پھر میں ایکشن کیوں نہ کرا. تو وہاں اسٹارٹ میں ہم وہاں آتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمیں لیڈ کر رہا تھا وہ ساون بٹ صاحب کو, اور وہ جو لوگ تھے ان کو کہہ رہے ہیں سانو کمشنر صاحب نے تہاڈی حفاظت لئی بھیجا ہے. اتنی سی لائن تھی, اور وہ میں سن کر حیران ہو گیا. میں اسسٹنٹ کے پاس گیا, سر یہ تو میں بول سکتا ہوں, سانو کمشنر صاحب نے تہاڈی حفاظت لئی بھیجا ہے. کہندے یار چپ کر جا, اگے تو کام نہیں کرنا, اگے بھی کام آ جائے گا. میں کہ چلو ٹھیک ہے. اب وہ میں ایکشن میں دلچسپی لینے لگا, تو ایکشن وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے, ہم فائرنگ کر رہے ہیں, تو وہ گن کا چلانا وہاں سے یوں, تو وہ رولنگ جو تھی نا, چھوٹے چھوٹے شاٹ ہوتے ہیں. یہ فلم انڈسٹری میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی میں یہ نہیں کہتا اپنے میں, کسی میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ ایک شاٹ میں, ایک لک میں, ایک بات میں بتا دیتا ہے کہ میں کون ہوں. ہمیں یہ شرف بھی پھر حاصل ہوا کہ لالا سدیر جیسی شخصیت, سلطان رائی صاحب جیسی شخصیت, بدر منیر صاحب جیسی شخصیتیں ہماری دوست بن گئے. ہمیں پیار کرنے لگے کام کی وجہ سے. ہم اتنے کام میں چلے گئے, پھر ہم کہتے تھے واقعی ہمیں وہ مل گیا جو ہم چاہتے تھے, ان کی محبت ملی, ان کی چاہتیں ملی. تو سر وہ کہنے لگے کہ مجھے سلطان رائی صاحب نے فلم آخری نشان میں پیچھے کھڑے ہیں, تو مجھے کہتا ہے لالا جی آپ نے نا مجھے گانے کے دوران ایسا لک کرنا ہے. تو میں انہیں کہا ٹھیک ہے بیٹا. وہ جب گانا شارٹ چل رہا تھا تو میں نے اس سے ایسا لک کیا, تو وہ ایسا خوش ہو گیا, وہ ریئیکشن دے رہا ہے, وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. گانا ختم ہونے کے بعد میں نے اس سے بلایا کہ بھئی یہ تو میں کیا کہنے لگا, جی میں نے اس لیے کہا معافی کے ساتھ کہ آپ اتنے بڑے اداکار ہیں, اور آپ مجھے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو کوئی بڑی چیز ہے, یہ بھی کوئی ایکٹر ہے, تو لوگوں کا نا میری طرف دھیان جائے گا. یہ ایکٹنگ ایسی چیز ہوتی ہے. تو آخری ایک اور بات اس بارے میں کروں کہ دلیپ کمار صاحب, یوسف خان صاحب جو پشاور کے رہنے والے ہیں اور دنیا میں شہرت پا چکے ہیں, ہر آدمی اس کا شد ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے. اور ان سے پوچھا کہ کس کے لیے, انہوں نے کہا ایکسٹرا کے لیے. ایکسٹرا کے لیے میڈم, یعنی جو ان کو سین مل رہے ہیں وہ تو مل رہے ہیں, ایکسٹرا کو تو بتایا بھی نہیں جا رہا. کیا صرف یہ کہا جا تسی خاموش رہنا, تسی اینو ویکھنا, تسی ادھر نہیں ویکھنا, لیکن اس نے آپ کی ساری باتوں پر ایکسپریشن دینا. وہ کہتا ہے شاید یہ ایکسپریشن پسند آ جائے,
دیکھنے والوں کو یہ پسند آ جائے، ان باتوں کے ساتھ وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اشرف صاحب کی فلم تھی گجرانوالے کی، ان کی تھی تو باغی گوریلے، تو اس کے ڈائلاگز تھے۔ اب ایسے تو مجھے کہیں میری گڈ لک کیا تھی کہ مجھے چھوٹے کام سے بڑے کام ملنے شروع ہو گئے، گو کہ میں شباب کرانی صاحب کی نظر تک نہ پہنچ سکا۔ انڈسٹری میں اب بھی لوگ ہیں اور چانس دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تو پھر مجھے اچھے اچھے رول ملنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے یہ اس لیے بھی کراتے تھے کہ یار یہ ایکشن بڑا اچھا کر لے گا، گو کہ کرنے والے بڑے تھے، بہت عظیم قسم کے لوگ جن کو میں مانتا ہوں، میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے میرے حصے میں بھی بڑا کام آیا۔ مجھے ویلکم جہاں جلدی کیا گیا، اردو میں، پنجابی میں، یعنی یہ کیسر مستانہ صاحب مجھے پکڑ کے لے جاتے تھے کام کرانے کے لیے، مجید شاہ صاحب مجھے، وہ اتنے بڑے بندے کہ میں لالا صدیر کے سامنے کھڑا کر دیا انہوں نے زلزلہ فلم میں، تو انہوں نے کہا یہ آئے گا یوں شیشہ تو توڑے گا، انٹری ہونی ہے۔ تو انٹری ایسی تھی کہ ایک کریکٹر ہے لالا صدیر کے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ کریکٹر شیڈو میں نمودار ہوتے ہیں، یہ زلزلہ فلم میں۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ انہوں نے کہا اس طرح یہ آئیں گے، تو میرا آنا اور میں نے وہ شیشہ جو توڑا نا، وہ میں رسک لیتا تھا، مطلب رسک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی، کیونکہ اب تو بالکل آسان ہے نا، اس زمانے میں سب اوریجنل کرنا، میں نے بجائے بندوق کے نا، بندوق کا بٹ مارا، میں نے آ کر ٹکر مار دی، وہی انہیں ایسے حیران ہو گئے۔ تو میں آتے ہی وہ پورا شوڈر مار کے نا اندر انٹر ہوا بڑے ایکشن کے ساتھ، پھر میرے لالا صدیر کی طرف میرا بلو، یہ ہم بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، مارتے تو وہ تھے ہیرو، تو انہوں نے شاٹ بنایا تھا کہ یہ آ کے ایکشن کرے گا، وہ روکیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ لالا مارتے ہیں اور میں جاتا ہوں۔ دریا میں شاٹ دیا تھا پانی کا، میں ڈوبا بھی ہوں، میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مرنا تو سب کو ہے، اور لیکن میں نے موت بڑی قریب سے دیکھا۔ پشتو فلم تھی لاس پلاس، تو ڈائریکٹر مجھے کہنے لگا کہ یار یہ جو شاٹ ہے اس میں آپ نے مار کھاتے ہوئے یہ پانی میں جانا ہے، اور یہ اس میں آپ نے ہمیں دریا میں آپ چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں وہ لاش ہم وہ دکھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر اس کے ذہن میں کہتا ہے پانی کا یہاں بہاؤ تو تھوڑا کم ہے۔ میں نے کہا پانی کا بہاؤ تو کم ہے مگر میری غربت کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، آج میں بہہ جاؤں گا۔ وہ ایسا ہو گیا، کہنے گیا تو اب تو کیبل ہے نا، ہمارے پاس کیبل نہیں ہوتے تھے، ہم مار کھاتے ڈائیو کرتے تھے پانی میں، اور وہ پانی ایسا کہ میں پانی میں گیا ہوں، ٹھیک ہے مجھے تیراکی آتی تھی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تھا کہ وہ میری وہ تیراکی بھی چلی گئی اور میرے حواس بھی اڑ گئے، اور مجھے اس نے ایسے نہیں جو جا رہا ہوں نا وہ میرا آؤٹ آف بیلنس ہو گیا۔ آؤٹ آف بیلنس کے بعد یہ بالا کوٹ میں ہوا، جہاں پارک ہوٹل اب ختم ہو چکا ہے اس زلزلے کی وجہ سے، یہاں اس کے نیچے جو پانی جا رہا ہے، اور میں بڑی بہاؤ میں اندر چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ بھائی کم خراب ہو گیا ہے، بس میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پھر میرے مالک کی رحمت ہوئی، اس سے میں نکلوں تو میں نے پھر ڈائیو کیا ہے جتنا میرے میں جہاں تھی، مجھے بس اللہ نے بچانا تھا، وہ پتھر تھا ایک، میں نے اس کو ایسا چمڑ گیا اور پڑھتا رہا یا اللہ معاف کر دے پروردگار، یعنی جیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ کام تو بہت کم ہوتا تھا، 15 روپے سے سٹارٹ ہوا، اور 15 روپے بھی کبھی مل جاتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے، تو جب پیمنٹ ان کو مل جاتی تھی پروڈکشن سے تو ہمیں بھی مل جاتے تھے، پھر یہ ہوتے ہوتے 100 میں چلے گئی، 50 میں چلے گئی، پھر اس طرح یہ وقت کے ساتھ یہ سہارا بڑھتا گیا، جیسے کہ اب جو ہے آپ 20 بھی لیتے ہیں، 30,000 بھی لیتے ہیں، لاکھ بھی لیتے ہیں، لوگ تو اب بڑے پیسے لیتے ہیں نا۔ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے، بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزری ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ جیسے کہ ہم دبئی آئے ہوئے تھے، کیونکہ کام عروج پہ تھا، ادھر سے بھی بلا رہے ہیں، ایکٹنگ میں بھی بلا رہے ہیں، سٹنٹ میں بھی بلا رہے ہیں، اچھے رول میں پبلسٹی والے بھی بلا رہے ہیں۔ ایک طوطی بیٹھ جاتا ہے نا تو اس میں ہمیں پیسے بڑے ملتے تھے، تو اس میں یہی ہوا کہ میں نے بچوں کو پڑھایا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا بھی ہوا کہ حالات وقت کے ساتھ ہے، اپ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو فلم ایکٹر ہوتے ہیں یا جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں ان کا فیصلہ جمعے کے جمعے ہوتا ہے سینماؤں پہ، تو جب فلم ہٹ جاتی ہے وہ ادارہ اس کی ٹیم سپر ہٹ ہوتی ہے، اور جب فلم فیل ہو جاتی ہے
تو وہ ادارہ وہ لوگ بیٹھ جاتے. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ پہاڑ سے گرا ہوا آدمی، کیونکہ میں پہاڑوں سے گرتا رہا ہوں نا، وہ اس کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر سینمے کی بوٹ سے گرا ہوا آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا. مومی کی تھی کنگن اور رات کڑی میں. ہم 2 لڑکے تھے، ایک نے سائمہ بیگم کا ڈریس پہنا سید نور صاحب کی فلم میں، اور میں نے مومی کا، تو وہ ہم نے کی مومر رانا. فائٹ انسٹرکٹر ممتاز صاحب تھے، ممتاز ملک صاحب. تو یہ میرا یعنی اس دور کے وہ ہیں جو ریسنٹ کی فلمیں ہیں. وہ یعنی میں تو لالا سدیر کا زمانے کا ایکٹر اور سلطان رائی صاحب کے زمانے کا ساتھی، پھر اس نئی پوت کے ساتھ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کام کر رہا ہوں. شان کی بھی کی ہیں کئی جگہوں میں. آسو باللہ تھا، ممتاز ملک صاحب نے کروائی تھی، چیزنگیں وغیرہ. کوئی ہمارے نعمت سردی صاحب، کیونکہ وہ ہمارے پشتو فلموں میں ایک طرف بدر منیر صاحب سپر ہٹ اسٹار تھے، ان کے سامنے نعمت سردی صاحب. جیسے ہماری یہاں فلموں میں رائی صاحب، سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب جوڑی رہے ہیں، اس طرح وہ بھی ایک جوڑی کے طور پہ مشہور تھے. اور ان جوڑیوں کے ہمارے بڑے اسٹنٹس مینوں نے بڑا پیسہ کمایا. ان میں اب آپ کو عرض کروں کہ وہ اسٹنٹ مینس، ان کا نام لینا بہت ناجائز ہوگا، جن سے میں انسپائر تھا. طفیل صاحب پنڈ آرائیاں کے رہنے والے، مشتاق فیصل آباد کے رہنے والے، تایا. تو وہ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وسائل نہیں تھے، مسائل تھے، اور اس میں انہوں نے کام کیا اور کمال کام کیا. کام تو چھوڑا نہیں ہے، لیکن کام اب عمر کے حساب مسئلہ آ گیا ہے کہ اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب نہ میرے اسپیئر پارٹس اب بازار میں نہیں ملنے. یعنی ہم ڈرتے ہیں کہ اب کیا یار یہ اتنا رسک کیوں لے رہے ہیں. ہم ایک تو جنون تھا نا، تو اب جنون ہم نے دیکھ لیا کہ عشق میں رات کا رونا تھا. اس فن کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے. ہم تو طارق بن زیاد بن کر آئے تھے، ہم نے تو کشتیاں چلا دی. میری ماں میرا انتظار کرتے مر گئی. میری بہنیں میرا عروج دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا. ایسی کتنے لوگوں کی ماں تھی. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، میں کہتا ہوں پلیز یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو ویلکم کریں نا. اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو کام دیں نا. یہاں پہ تو رونا آتا ہے کہ جو لوگ موت سے کھیلتے ہیں. کئی لوگ ہمارے، میں آپ کو بتاؤں 1982 کی بات ہے، آگ کا دریا فلم تھی، اور اس کے لیے سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی فائٹ تھی کالام میں. اور پل کے اوپر فائٹ انسٹرکٹر کیسر مستانہ صاحب، امیر خان فوجی، ہری پور کا رہنے والا لڑکا، میرا دوست تھا، اللہ اسے جنت نصیب کرے. وہ قریشی صاحب کا ڈپلیکیٹ کر رہا تھا، اور کیسر مستانہ صاحب جو تھے وہ رائی صاحب کا. فائٹ ہو رہی ہے، اس فائٹ میں وہ بلو مارے گا، وہ اڑ کے جائے گا نیچے دریا میں. تو اس لڑکے نے دیکھو کیا کیا ہے، اس نے کہا سر میں جاؤں گا نا تو وہاں سے آپ کو تھوڑا سا کیوں دوں گا. ہم اشارے کھل کے نہیں کر سکتے ہیں کیمرے کے سامنے، ہماری کچھ اپنی ایک اسٹنٹ سے کوئی بات ہوتی ہے، تو اسٹنٹ بھی ہو پبلک بھی نہ سمجھے، تو پھر آپ آئیے گا میرے پیچھے، پھر فائٹ ہوگی پانی کے اندر. جب وہ گیا تو وہ واپس نہیں آیا. اس کو بہت سارے لوگ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، وہ نہیں ملا. اس کو کئی ہفتے ڈھونڈتے رہے. وہ ہم سے پیچھے، وہ میرا دوست تھا، وہ کئی بار شیشوں کی شاٹ دیتے، اس کے ہاتھ اتنے اتنے کٹے ہوتے تھے. مجھے وہ کہتا تھا یار شوق نہ، میں کہا، جوان تھا وہ، بالکل جوان تھا. وہ کراچی میں میرے ساتھ تھا، میں اور عاشقین میرے ساتھ کا شاگرد تھا. میرا بھائی جیسا تھا، میرے بھائیوں جیسا تھا. لیکن ایسے سارے میرے بھائی ہیں، لیکن جن کے ساتھ آپ رہے ہوں گے نا تو ان کی تکلیف بہت ہوتی ہے. میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اس کی لاش نہیں ملی. ایسے کئی اسٹنٹ مین جلے بھی لنگڑے ہو گئے. ایک اسٹنٹ مین تایا سید پور میں رہتا تھا. یہ لاہور کا قلعہ ہے نا، یہاں میں اس کا شاٹ ہو رہا تھا. بچوں کو کہہ دیا تھا اس نے کہ میں آج زندگی کی بازی ہار جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو
ایسے بھی لوگ ہیں, میں نے تو ان لوگوں کی زندگی میں وہ اتنے دیا, اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی, وہ لنگڑا رہا, گلیوں میں پھرتا رہا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کا ڈپلیکیٹ جب کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جگہ پہ کرتے ہیں, تو وہ تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. کچھ جو ہم کریکٹر بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں فلم میں, تو ہم ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اس کا ہاتھ یعنی مارک ہوتے ہیں کہ جس طرح کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے آپ نے, فائٹ میں آنا ہے اور لڑنا ہے, اور وہ اپنا وہ بلائنڈ ہونے کی وجہ سے, اندھا ہونے کی وجہ سے کہ بالکل ہم نے نہیں دیکھنا ہے اور لڑ رہا, اس نے مجھے اوریجنل مار دیا, یہاں مارا تو میں گر پڑا ہوں. اور پھر مجھے ہوش بھی نہیں تھی, اور مجھے ممتاز علی خان صاحب سب کہہ رہے تھے گاڑی لے آؤ یہ وہ. بس ڈائریکٹروں کا تو نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ان کا نام اس لیے نہیں چاہتا ہوں, چلو برہم رکھنے دو, لیکن اتنا کہوں گا کہ آج وہ زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آج جب میں ان لوگوں کو برے حال میں دیکھتا ہوں, اپائج دیکھتا ہوں, ان کی جو ٹاک ہوتی تھی, لوگ بھول جاتے ہیں. یہ فلم لین بڑے مسائل کا شکار بھی اور بڑا عروج بھی دیتی ہے. پشتو فلموں میں جب میرا عروج آنے کو تھا اور میں نے فلمیں کی, تو مجھے میری فلم کو ٹائم نہیں دیا گیا. یہ بڑے ایکٹر ایسے بھی کرتے ہیں کہ جس سے کوئی ایکٹر بڑھنے لگتا ہے, ان کے ساتھ جب لیا جاتا ہے اس کے سامنے کام نہیں کرتے ہیں. زیادتیاں تو ایک نہیں بے شمار ہوئی ہیں, فلم لین میں ہی تھے. آجی شیرہ صاحب, اب حاجی عبدالرشید صاحب نے مجھے اور ممتاز علی خان صاحب ڈائریکٹر نے فلم ریمبو میں ولن لیا, تو انہوں نے کام کروایا. تو کئی لوگوں نے ان سے کہا او جی چھاڑو تسی کی جوید گل نو کام دے دیتا, بابر نو لے لیندے. تو انہوں نے کہا یار کام تے منڈا بڑا چنگا کردا ہے, تے اگے وہ دے بھی نصیب ہے تے میرے بھی نصیب ہے. جی جاوید صاحب اخلاق کے بہت اچھے آدمی ہیں, اور میں نے بڑا کام بھی کیا ہے. اور میں اسے اس وقت جانتا ہوں جب فلم مانگ میری بھر دو, میں اس نے کام کیا ہوا تھا ایسٹرن اسٹوڈیو میں, تو شبنم بیگم اور یہ تھیں, تو ان کی جگہ پہ اس زمانے میں فیصل ایٹ تھا, تو اس کو لے لیا, اس کو کٹ کر دیا. تو وہ عصر کا ٹائم تھا, ہم ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے, تو سلام دعا تو لی تھی. بعد میں مجھے کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے جاوید شیخ صاحب کو کٹ کر دیا ہے. تو وہ ان کے جو ڈریس تھے ڈریس ماسٹر کے پاس, وہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا کہ وہ ڈریس خود اٹھائے جا رہے تھے. میں نے ان کو وہاں دیکھا. میں نے غلام محی الدین صاحب اور ان سب کو کراچی پاک ہوٹل میں بیٹھتے ہوئے, اور بڑے بڑے ان کو تکلیفات میں, سائمہ بیگم کو بڑا اچھا پایا, گو کہ اس وقت میری خواہش تھی. تو جب میں ہیرو آیا تو میں پھر یاسمین خان صاحبہ میرے ساتھ ہیروئن لینا چاہ رہے تھے, وہاں کسی پروڈیوسر نے ٹانگ اڑا دی, نہیں یار اینو نہیں لینا, فلانے نو لینا, یہ وہ. نمی بیگم کا ذکر ہوا, نشو بیگم کا ذکر ہوا, پر بات ادھر آئی ہے شیلا گل کے اوپر. تو وہ مقابلہ ایک فلم تھی, اس میں وہ میرے ساتھ تھی. اور بدنصیبی کیا کہ ہم گئے تو آدھا گانا ہمارا ہو چکا ہے, تو اس کی ماں کا پروڈکشن منیجر کے ساتھ کسی بات پہ لانے میں ان کے بڑے وہ ہوتے ہیں, تو وہ لڑائی ہو گئی, تو وہ غصے ہو گئی. تو ڈائریکٹر نے بھی کہا جاؤ تم, وہ آپس میں لڑ پڑے, تو وہ فلم چھوڑ گئی. تو جتنا کام کیا میرا گانا ادھورا ہی رہ گیا. رانی بیگم کو جب دیکھتا تھا نا, مطلب جب دیکھتا تھا دیکھا جائے گا, میں نے کام کیا تھا دیکھا جائے گا. یہ جان محمد جمن صاحب کی فلموں میں کراچی میں نے کام کیا ان کے ساتھ, بہت پرانی بات ہے یہ, وہاں کراچی میں شوٹنگیں ہوتی رہی. یہ اصل میں مجھے نا یہ تو اب انسان کی فطری عمل ہے, سب کو خوبصورت لوگ پسند ہیں. تو مجھے موٹی آنکھیں اور بڑا ایسا چہرہ جیسے رانی بیگم اور یہ ساری بہت وہ تھیں, تو میں ویسے تصور کرتا, لیکن مجھے پتہ تھا کہ ان تک تو میں نہیں پہنچ سکتا. پھر ایسی ہی میں نے ایک غریب سے شادی کی, وہ ایسی تھی. میں اکثر کبھی دوستیاں بھی کرتا تھا نا, تو میں کہتا تھا تم فلانی کی طرح لگتے ہو, تو میرا ہے نا یہ ذرا رہا. بیٹی ایک جو ہے وہ شیخزاد ہاسپٹل میں 3rd ایئر کر رہی ہے نرسنگ میں, دوسری بیٹی نے بھی FSC کر لیا ہے, اور تیسری بیٹی اس وقت سمنا آباد کالج میں پڑھ رہی ہے 1st ایئر میں. شکر الحمدللہ میں نے بچوں کو صرف تعلیم ہی دلوائی ہے, اور تعلیم میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. انکم تو یہ ہے کہ اب بھی کبھی کبھار کام آتا ہے, کام کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ میں نے بڑی پہ فلمیں کی تھیں 3 فلمیں, تو
اس کے بعد ابھی تک میں نے کیمرے کی شکل نہیں دیکھی. آج میں آپ کے کیمرے کی شکل دیکھ رہا ہوں. تو جب فنکار کیمرے کی شکل نہ دیکھے نا تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اب مجھے لگنے لگا کہ میں جلدی بوڑھا ہو جاؤں. حکومت کو چاہیے کہ یہ جو اتنے خطروں کے کھلاڑی ہیں بیچارے, آج کہیں لوگ دیکھ لو, کسی کی ٹانگ ضائع ہو چکی ہے, کسی کے ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں, کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے, آنکھیں اس کی نہیں ہیں, نام بتا سکتا ہوں ان کے, اور وہ بیچارے اب کہیں وہ ایسے ہم اکثر بیٹھتے ہیں نا یہ اسٹنٹ مین ایکشن کرنے والے, کہندا یار ہن تے ایتھے بھی چلیا نہیں جاندا, ہن ادھر بھی پھر یقین کریں اتنے, یہ ایک ایسا دور ہے. 40-50 ہزار روپے میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میرا خرچہ ہے, تو میرا بیٹا 25,000 روپے میں ملازم ہے. اب کام بھی نہ ہو, پھر میری سفید پوشی بھی ہے, مجھے تو وہ نہ مل سکا جو میں چاہ رہا تھا. میری بیٹیاں ہیں, اب میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں. میں نے اپنی اس کمائی میں تو ان کو یہاں تک پڑھا لیا ہے. میرے پاس تو ان کی ڈاکٹری کی فیسیں نہیں ہیں. میری بھی خواہش ہے نا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے, انسانیت کی خدمت کرے. ٹھیک ہے وہ نرسنگ کر لے گی, وہ بھی خدمت ہے. یہ میرا بیٹا ہے, میں نے یہاں کئی بار اس کی نوکری کی کوشش کی, نہیں ہو سکی, کیونکہ سورس آف فورس نہ ہو تو نہیں ہوتی ہیں. تو میں کہوں گا لوگوں سے, خاص کر وہ لوگ جو اس قابل ہیں, گورنمنٹ سے بھی یہی ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ ہماری اس لحاظ سے کریں. آپ نے سپورٹ فنڈز میں 5,000 روپے ہمیں مقرر کیے ہیں, وہ بھی 2 مہینے ملیں, 2 سال ہو گئے, اس کے بعد ہم نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی قرضہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ تھے جن پہ فلمیں چلتی تھی. یہ وہ سب لوگ, ہم ہوئے, فلم ٹیکنیشین ہوئے, فلم سے وابستہ لوگ ہوئے, ان کا تو بڑا کریڈٹ ہے فلم انڈسٹری میں. یہ ایک بہت بڑی صنعت تھی. اب یہ حکومت آئی ہے, اللہ کرے کہ یہ وہ چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں یہ ان پہ عمل کر کے دکھا دیں, کیونکہ عوام یہی آس لگا کے بیٹھی. آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور اونٹ ہے گلاب, آپ سا حسین نہیں اور کوئی. آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور اونٹ ہے گلاب. ناظرین, فلموں میں اداکار کے پیچھے اصل محنت ایک سٹنٹ مین کی ہوتی ہے. آپ نے جاوید گل صاحب کے ساتھ ہماری خصوصی گفتگو سنی, جس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پردے کے پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہیں. تقریباً 43 سال تک وہ 50 سے زائد فلموں میں کام کرتے رہے اور ایک زبردست تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اردو پوائنٹ کے ساتھ اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.